أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط مستقیم کی مصداقات اور تعبیرات ہم ذکر کرتے تھے. تیسری مصداق صراط مستقیم کی. صراط مستقیم سے مراد سنت ہے. اب سنت کی بھی کئی معنی ہے احادیث مبارکہ میں. نمبر 1، سنت سے مراد ہے مشن، منہج، نصب العین. نمبر 2، سنت سے مراد ہے عادات اور آداب. نمبر 3، سنت مقابل فرض کے ہے جو واجب مؤکد ہو یا سنتی مؤکد ہو یا نفل ہو یا مستحب ہو، یعنی فرض کے مقابل جو بھی ہو. ویتر پر بھی سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے. نمبر 4، سنت کا اطلاق دائمی عمل پہ بھی ہوتا ہے جو بطور عبادت کیا جائے، اور اصل سنت کا مصداق یہی ہے ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی وجہ العبادت لا علی وجہ العادہ. جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوامن کیا ہو، عبادت کے طور پہ، عادت کے طور پہ نہیں. پانچواں معنی سنت کا کہ سنت مقابل ہے بدعات کے. یہ 5 اطلاقات مشہور اور معروف ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل هذه سبیلی. اس کا معنی سب مفسرین نے کیا ہے سبیلی منہاجی و سنتی. یہ میرا مشن ہے، یہ میرا منہج اور طریقہ ہے، طریق ہے. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہا ہوں. اور ایک مصداق ہم نے ذکر کیا کہ اس کا آدابوں پر بھی سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے. اب ادھر رائے وڈی اور غیر مقلدین وہ آداب پہ بھی کہتے ہیں کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. تو یہ جہالت ہے. یہ جو وعدہ ہے وہ ان بدعات پہ، ان سنت پہ ہے جو مقابل بدعت ہو یا نبی علیہ السلام نے کیا ہو علی وجہ العبادہ اور بدعت کے مقابل ہو، تو اس سنت پہ اتنا اجر ملتا ہے. ہاں جو عادات ہے ان پہ اتنا اجر نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. تو رائے ونڈی اس پہ ویسے روٹی کے بعد دھونا یا پہلے دھونا اس پہ یا استنجا وغیرہ ان چیزوں پہ یہ فٹ کرتے ہیں، تو ان کا یہ بالکل تحریف ہے. تو تیسرا مصداق صراط مستقیم کا وہ سنت ہے، اور سنت کا بھی ہم نے معنی متعین کیا، وہ سنت جو علی وجہ العبادہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہو، اور اس طرح وہ بدعات کے مقابل ہو. اس طرح حدیث میں آتا ہے ان الدین بدأ غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دین یہ بہت ابتداءً بہت اوپرا تھا اور آخر میں بھی اس طرح ہوگا، بس جو لوگ اس پہ اس وقت میں عمل کرے گا تو وہ ان کے لیے خوشخبری ہے. پھر آگے تفصیل بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون لوگ ہوں گے الذین یحیون سنتی من بعد ما امیتت، جو میرے سنتوں پر عامل ہوں گے. وہ سنت جو لوگوں نے چھوڑے ہوں گے، یعنی بدعات ان کے جگہ آئے ہو. اب اس پر قرآن مجید سے ہم دلائل دیتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد یہ سنت ہے. تو سورۃ الانعام آیت نمبر 153 اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو اور راستوں کی پیروی مت کرو، بس جدا جدا کر دیں گے تمہیں اس سے یا اس کے راستے سے۔ یہی اتباع والا حکم اللہ نے وصیت کی ہے تم میں۔ ابھی ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ، ادھر سب مفسرین لکھتے ہیں، خصوصاً مدارک کا حوالہ ہے، وہ کہتے ہیں سبیل المختلف من الیہودیت والنصرانیت والمجوسیت، تمام بدعتیں اور تمام ضلالات یہی ہے السبل، تو اللہ نے ان سے منع کیا ولا تتبعوا السبل، تو اس کے مقابل ہے سنت۔ اسی طرح حوالہ نمبر 2، حضرت مجاہد معنی کرتا ہے سبیل البدع والشبہات، زاد المسیر، سبل سے مراد بدعات اور شبہات ہے۔ اسی طرح علامہ شاطبی رحمہ اللہ اس نے کتاب لکھا ہے، کتاب کا نام ہے اس نے یہ کتاب بدعات کے رد میں لکھا ہے الاعتصام، اس میں فرماتے ہیں فالصراط المستقیم هو سبیل اللہ الذی دعا الیہ وهو السنہ، صراط مستقیم کی طرف اللہ نے دعوت دیا ہے اور وہ سنت ہے۔ والسبل ہی سبیل اہل الاختلاف الحائدین عن الصراط المستقیم، اور جو سبل ہے ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، تو اس سے مراد ان لوگوں کے راستے ہے جو اختلاف کرتے ہیں، الحائدین جو ٹیڑے ہے، عن الصراط المستقیم صراط مستقیم سے، اور وہ کون ہے؟ ہم اہل البدع۔ اسی طرح الاعتصام، اسی امام شاطبی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، وہ فرماتی ہے سئل مالک، امام مالک سے پوچھا گیا عن سنت، سنت کے بارے میں، قال ہی ما لا اسم له غیر السنہ، اس نے کہا کہ یہی سنت کے لیے کوئی اور نام نہیں ہے۔ ہاں وہ تلا اور یہ آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، فَهَذَا التفسير يدل على أن الآية لجميع طرق البدع، شمول يدل على شمول الآية لطریق لجميع طرق البدع، جتنے بدعات ہیں سب پر یہ آیت رد کرتے ہیں۔ تو یہ سب آیات اس بات کی دلیل تھی کہ سنت سے مراد صراط مستقیم سے سنت ہے، وہ سنت جو مقابل بدعت ہو۔ اسی طرح سورۃ یاسین آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، جب پیغمبر کریم صراط مستقیم پر ہیں تو سنتی پیغمبر وہ ضرور ہوگا صراط مستقیم۔ الصراط المستقیم کا چوتھا مصداق، صراط مستقیم سے مراد سبیل الانبیاء ہے، جیسے سورۃ الانعام آیت نمبر 84 میں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے، مختصراً ہم ذکر کرتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق یعقوب نوحا داودا سلیمان ایوب یوسف موسیٰ ہارون زکریا یحییٰ عیسیٰ الیاس اسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین۔ آخر میں اللہ فرماتے ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ تو اب یہی سبیل الانبیاء، یہی صراط مستقیم ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 161، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے میرے نبی فرما دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، ایک درست دین کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کے یکسو دین کی طرف،
اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اسی تو صراط المستقیم سے مراد سبیل الانبیاء والمرسلین. اسی طرح سورۃ الحج آیت نمبر 67 لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. ادھر بھی مراد سبیل الانبیاء ہے. اسی طرح سورۃ الصافات آیت نمبر 114 تھا 118 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَا